السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنته بالفعل والفعل والفعل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سبھی پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام کی بہت سارے تعلیمات ہیں اور بہت سارے احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، جن کو ہمیں ماننا ہوتا ہے، اور اسلام کی ان تمام تعلیمات میں، اسلام کے بتائے ہوئے تمام عقائد میں جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید سے تعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ توحید کے جو لوگ معنی ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کا سے معنی ہے اور کا معنی ہوتا ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ کا انکار کرنا، یہ توحید کے لوگ معنی۔ اور اس طریقے سے توحید کے تو اصطلاحی معنی میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ اور اپنی تمام صفات میں اکیلا، کوئی بھی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں اس کا شریک اور ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کی برابر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہم بندہ نہیں ہے۔ اسی عقیدے کو مزید وضاحت کے ساتھ امام نصفی اپنی کتاب عقیدہ نصفیہ میں بیان کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی بھی شے اس کی مثل نہیں ہے، کسی چیز سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو کمزور کر سکے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام جنات اور تمام جتنے بھی جانور اور جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں وہ سب کے سب مل جائیں آپس میں اور وہ یہ چاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، اور اس سے ان کا یہ نظریہ ہو کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کمی آ جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا جو وجود ہے وہ ایسا وجود ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بھی ایک وجود ہے، آپ کا بھی ایک وجود ہے، لیکن ہمارا جو وجود ہے یہ تب دنیا میں آیا جب ہماری ولادت ہوئی، جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تب سے ہمارا وجود ہے، یعنی کہ ہمارے وجود کے لیے ایک ابتدا جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ سب بھی یا دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا جو وجود ہوا، ان کے وجود کی کوئی نہ کوئی ایک ابتدا ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے تو اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی بھی ایسا دن نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب اس کے لیے کہا جائے کہ وہ پیدا ہوا، وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کی ذات کو فنا نہیں ہے، یعنی اس کی ذات کبھی بھی جو ہے ختم نہیں ہو سکتی، اس کی ذات کو کوئی زوال نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ذات میں کوئی کمی کمزوری آنے والی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کے لیے موت نہیں ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر موت وارد نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں
حتیٰ کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کر کے اگر آپ کو بیان کر رہا ہوں تو یہ صرف تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہے کہ اس نے مجھے اس بات کی قدرت دی، اس نے مجھے طاقت دی کہ میں یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اور مجھے بولنے کی طاقت دی کہ میں کچھ بول سکتا ہوں، اور آپ کو بیٹھنے کی طاقت دی، آپ کو سننے کی طاقت دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے کہ جس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود بخشا اور کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کو بنانے سے پہلے اور کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی ان تمام اوصاف سے، تمام کمالات سے متصف تھا جو بعد میں ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے مخلوق کو بنا دیا تب اس کے لیے خالق کا لفظ آیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ خالق پہلے بھی تھا اور خالق بعد میں بھی ہے۔ مخلوق کو بنانے سے پہلے یا مخلوق کو بنانے کے بعد کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے پاس اور بعد میں ہو گئی۔ تمام چیزیں جو ہیں دنیا میں، کائنات میں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور ہر کام، دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ جب جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کن، یعنی کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، وہ سب کے سب اپنی ہر چیز میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ ہونے والا تھا، یا یہ مخلوق چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہوں، وہ دنیا میں جانے کے بعد کیا کرنے والے تھے، کیا خرابیاں کرنے والے تھے۔ وہ آپس میں لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، خون بہائیں گے، جھوٹ بولیں گے، چوری کریں گے، زنا کریں گے، چغلی کریں گے، وہ بہت سارے فتنہ و فساد کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ بندے میری اطاعت کرنا اور میری نافرمانی نہ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے ہمیں منع فرمایا۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مشیت اور اس کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جب جس کو چاہتا ہے اپنے عدل سے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان ہدایت کے راستے پر ہے تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ لیکن اگر انسان گمراہی پر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ گمراہ ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو کیا کیا عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا اختیار بھی دے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو کیا کیا کرے گا۔ تو ہمارا کرنا، جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو ہم جو گمراہ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی تھی کہ تمہارے سامنے یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، تم جس راستے کو چنو گے اسی کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ تو اگر ہم نے غلط راستہ چنا ہے، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم گمراہ کہلائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق کسی کو جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی سورہ میں نے تلاوت کی، سورہ اخلاص، آپ سبھی لوگوں کو تقریباً یہ سورہ یاد ہوگی۔ قرآن کریم میں یوں تو بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم کا بہت اہم موضوع بھی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اسلام کا ہی بہت اہم بلکہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے، کیونکہ اگر
توحید میں کسی کے کوئی بھی خرابی ہو جائے تو پھر انسان کا جو ایمان ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر توحید کا بیان آیا ہے، مگر جس قدر جامع بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا ہے توحید کے بارے میں، اتنا جامع بیان کسی ایک صورت میں پورے قرآن میں اور کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں توحید کے 7 ارکان جو ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے اور انہیں بیان کیا گیا ہے۔ بریفلی انہیں بیان کیا گیا ہے، میں یہاں پر تھوڑی سی ان کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں جو 7 ارکان میں جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے واسطۂ رسالت۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا فوق الادراک ہونا۔ ابھی میں ایک ایک کر کے سب کی وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور تیسرا جو رکن ہے وہ ہے احادیت۔ چوتھا جو رکن ہے وہ ہے صمدیت۔ پانچواں جو رکن ہے وہ ہے لا والدیت۔ چھٹا جو رکن ہے وہ ہے لا ولدیت، اور جو 7واں رکن ہے وہ ہے لا کفویت۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس سورہ اخلاص سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے واسطۂ رسالت کو قائم کیا۔ کس طرح کہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیے، اللہ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرمایا اور فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ قل۔ حالانکہ آپ سب لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، اور آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز میں لوگوں سے خطاب فرماتا ہے۔ کہیں پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ جب ایمان والوں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ جب کفار کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ اور جب تمام لوگوں کو ایک ساتھ مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے بندوں سے ڈائریکٹ بھی مخاطب ہو سکتا ہے، بندوں کو ڈائریکٹ بھی پکار سکتا ہے اور پکار کر کے اپنی بات کہہ سکتا ہے، کوئی بھی حکم بیان کر سکتا ہے۔ لیکن جب بات آئی توحید کی، جب خاص توحید کا معاملہ تھا، خاص توحید کا ٹاپک تھا، لوگوں نے توحید کے ہی بارے میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو توحید کو بیان کیا وہ ڈائریکٹ بیان نہیں کیا، نہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، نہ یا ایھا الذین کفروا کہہ کر، نہ یا ایھا الناس کہہ کر۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ کیوں کہہ دیجئے؟ یہ توحید کا سب سے پہلا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ بات تو بالکل حق ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے فلاسفرز ہوئے ہیں اور ایسے سائنٹسٹ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کائنات پر ریسرچ کیا، کائنات پر غور و فکر کیا کہ سورج کیسے نکلتا ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر واپس غروب ہو جاتا ہے، دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، موسم اپنے وقت پر شروع ہوتا ہے، موسم اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، بارش صحیح وقت پر ہوتی ہے اور اپنے وقت پر رک جاتی ہے۔ یہ سارا جو دنیا کا نظام ہے یہ کیسے قائم ہوا؟ تو دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، غور و فکر کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کو چلانے والی کوئی تو ایک شے ہے، کوئی ایک طاقت ہے، کوئی سپریم پاور ہے جو کائنات کو چلا رہی، اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ اسی کو ہم گاڈ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی عقل سے کائنات پر غور و فکر کر کے بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایک اللہ ہے اور ایک ہی اللہ ہے۔ کیوں ایک ہی اللہ ہے؟ اس کی بھی وجہ سن لیں کہ اگر سپوز کر لیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کئی سارے اللہ ہوتے، کئی سارے خدا ہوتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ ایک خدا چاہتا ہے کہ آج دھوپ نکلے گی، دوسرا خدا چاہتا ہے کہ دھوپ نہیں نکلے گی۔ اب کیا ہوگا کہ کسی ایک کی بات تو پوری ہونی ہے، جس کی بات پوری ہو جائے گی وہ سپریم پاور ہو جائے گا، اور جس کی بات پوری نہیں ہوگی وہ ہار جائے گا، اور جو ہار جائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر دوسرے خدا ہوتے، ایک خدا چاہتا کہ آج بارش ہوگی، دوسرا خدا چاہتا کہ آج بارش نہیں ہوگی، یا پھر آپ یہ مان لیں کہ جو دوسرا والا خدا ہے وہ پہلے والے خدا کے تابع ہے، اور اگر تابع ہے تب بھی وہ دوسرا والا جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ کامل قدرت والا ہوتا ہے۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ضرور ان میں فساد ہو جاتا۔ تو یہ فساد کی ہی مثال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا نقصان ہوتا، کیونکہ بہت سارے خدا ہوتے، ایک کچھ اور چاہتا ہے، دوسرا کچھ اور چاہتا ہے، پھر آپس میں سب میں لڑائی ہوگی کہ آج یہ ہوگا، دوسرا کہے گا نہیں آج یہ ہوگا، پھر لڑائی ہوگی، لڑائی میں ایک جیتے گا ایک ہارے گا، جو جیتے گا وہی خدا ہوگا۔ تو اس لیے بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خدا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سارے جو سائنٹسٹ اور فلاسفر تھے کہ میں بتا رہا تھا، وہ انہوں نے ریسرچ کیا کائنات پر، اور وہ اس نقطے پر پہنچے کہ کائنات کو چلانے والی کوئی ایک سپریم پاور ہے، اسی کو گاڈ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ بھی وہ انہوں نے نکال لیا کہ وہ پاور صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوگی تو پرابلم ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو احد بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے فرمایا قل۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بلندی کا جو مضمون ہے وہ اتنا زیادہ بلند ہے، اتنا زیادہ بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ محبوب آپ کے سوا کسی اور کی زبان اس لائق نہیں ہے جو میری بلندی کو کما حق کو بیان کر سکے۔ تو محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ توحید کو شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط رکھی وہ ہے واسطہ رسالت۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے غور و فکر کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ اس نے اللہ کو ایک مان تو لیا لیکن واسطہ رسالت سے نہیں مانا، تو صرف اس کو تصور وحدانیت، تصور وحدت کہا جائے گا، اس کو عقیدہ توحید نہیں کہا جائے گا۔ عقیدہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو شرط رکھ دی ہے کہ محبوب توحید اسی کی قبول ہے، ایمان اسی کا قبول ہے جو آپ کی زبان مبارک سے میرے بارے میں سنے کہ میں ایک ہوں، اور پھر آپ سے سن کر کے مجھے مان لے، تو میرے نزدیک اس کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور میرے نزدیک اس کا جو ایمان ہے وہ قابل قبول ہے۔ اگر رسولوں کے سوا، اگر آپ کے سوا کوئی اپنی عقل سے مجھے مانتا ہے تو اس کا یہ ماننا ایمان نہیں کہلائے گا، صرف تصور وحدت کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے رسول کو ماننا، کیونکہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور ہم آپ ہی کے امتی ہیں، اس لیے ہم آپ کی تعلیمات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ اسی کی دوسری مثال بھی قرآن کریم میں یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت پہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اے میرے بیٹوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھیے وہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بہت نیک متقی تھے، اور ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے پوچھا کہ اے میرے بیٹوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواب بڑا آسان تھا کہ بیٹے کہہ دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن نہیں، بیٹوں کا یہ جواب نہیں تھا۔ بیٹوں کا جو جواب تھا اس جواب کو ہی بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ بیٹوں کا جواب یہ تھا کہ اے ابا جان، ہم آپ کے رب کی، آپ کے باپ، آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے رب کی، حضرت اسماعیل کے رب کی اور حضرت اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم اس کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو ان کا یہ جواب سن کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ کیوں جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے کیونکہ اللہ ایک ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن اطمینان اس بات پر تھا کہ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کو جو پہچانا وہ یہی دیکھنا چاہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میرے بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کو جو پہچانا ہے تو اپنی عقل سے پہچانا ہے، وہ ڈائریکٹ خدا کو ماننے والے ہیں، یا پھر نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کے بتائے ہوئے راستے سے وہ خدا کو مانتے ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ خدا کو ماننے والے ہوتے تو یعقوب علیہ السلام کو تسلی نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے جو جواب دیا اور وہ اس طریقے سے دیا کہ ہم
آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، اور حضرت اسماعیل کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، تو ان کے اس جواب سے ان کو اطمینان ہوا کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ انبیاء کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہی چل رہے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور تسلی اس بات کی تھی کہ جو انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اس کو گمراہ ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے بیچ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور کبھی نہ کبھی شاید آپ سے بھی اس طرح کے لوگ ملے ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو صرف ایک جو ہے پیغام لانے والا ہوتا ہے، ایک پیغام رساں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اس کی خاص اہمیت نہیں ہے، اور اس کو اپنا بڑے بھائی کے جیسا ماننا چاہیے، اور وہ تو صرف اللہ کے بارے میں بتانے آیا تھا اور بتا کر کے چلے گئے، اب جو ہے ہمیں صرف اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، کن بات سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ ماننے لگ جائیں۔ تو میں نے جو سورہ پڑھی آپ کے سامنے اور جو قرآن کا حوالہ دیا، ابھی جو یعقوب علیہ السلام کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ہے، آپ اس میں چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کو قبول کرتا ہے، وہ صرف انہی لوگوں کے ایمان کو قبول کرتا ہے کہ جو واسطہ رسالت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو دوسرا رکن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا فوق الادراک ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ قریب ہے، وہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہر وقت موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ تو اتنا زیادہ قریب ہے آپ سے، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یا کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا ہو؟ کبھی آپ اس کو چھو سکتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن نہ تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہی اس کی قدرت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی شان یہی ہے کہ اس کی جو ذات ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، وہ ہمارے سینسز میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ظاہری حص دیے ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں: آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ۔ یہ 5 ظاہری حص اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لال ہے، نیلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے وغیرہ ہے، لمبا ہے، ناٹا موٹا وغیرہ۔ یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ آنکھ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ناک ہے، ناک کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو سونگھ سکتے ہیں کہ اس کی اسمیل کیسی ہے، اچھی ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے وغیرہ۔ اس چیز کا فیصلہ ہم اپنی ناک کی طاقت سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک کے ذریعے سے ہمیں دی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے زبان۔ زبان سے ہم کسی چیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کسی چیز کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں کہ کھٹا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، پھیکا ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ کان کے ذریعے سے ہم کسی کی آواز کو سن سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ آواز انسان کی ہے یا کون سے انسان کی ہے یا جانور کی ہے یا پرندے کی ہے، کس چیز کی ہے وغیرہ۔ تو سننے والے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کان سے کرتے ہیں۔ اور 5ویں جو چیز ہے وہ ہے ہاتھ۔ ہاتھ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اور پکڑ کر کے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ چکنا ہے، کھردرا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو علم ہوتے ہیں وہ ہم ہاتھ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دیے ہوئے ہیں، 5 جو ہے ہمیں حواس دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ان ساری چیزوں کو ملا کر کے بھی کیا ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب ہم ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی اگر بات کر لیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی چیز کو دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، تو جواب ہے ہاں۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ
عقل سے آگے بھی ایک منزل ہے جہاں پر انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ باطنی آنکھ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگا رہتا ہے اور اپنے لطائف کو ذاکر اور روشن کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک منزل آتی ہے جہاں پر اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس باطنی آنکھ کے ذریعے سے وہ مستقبل کے واقعات کو دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہیں، کبھی ہوں گی، وہ ان واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو 5 سینسز سے حاصل نہیں ہوتی، 5 جو ہمارے سینسز ہوتے ہیں ان سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک الگ مقام ہے، ایک خاص مقام ہے جو باطنی مقام ہوتا ہے، جو باطنی طاقت جس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے، اس کے ذکر سے، مراقبے وغیرہ سے اپنی باطنی آنکھ کو پا لیتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مغیبات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ فرشتے آپ کے سامنے ہوتے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آتے، اسی طرح جنات بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں پر وہ ان 5 چیزوں سے بڑھ کر کے بھی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، مگر جو آپ کا اسپیشل اسٹیج ہوتا ہے، آپ کا اسپیشل لیول ہوتا ہے، آپ کا خاص مقام ہوتا ہے جہاں پر آپ جو ہے ولایت کی منزلوں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو باطنی آنکھ آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ آنکھ بھی اس مرتبے کی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے اور اس کی ذات کو مکمل طور پہ سمجھ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی شان الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ فوق الادراک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پوری طریقے سے انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی کسی بھی حص کے ذریعے سے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے 5 سینسز ہوتے ہیں، یہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ میسج بھیجتے ہیں ہمارے دماغ کو، اور ہمارا جو دماغ ہوتا ہے اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے۔ جیسے کہ کمپیوٹر میں سی پی یو ہوتا ہے، آپ سی پی یو میں ڈیٹا دیتے ہیں، وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد ایک کنکلوژن نکالتا ہے، ایک رزلٹ آپ کو دیتا ہے۔ تو ہم بھی جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگتے ہیں تو وہ انفارمیشن ہمارے ان سینسز کے ذریعے سے ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے، پھر ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہماری عقل ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے کسی چیز کو جاننے میں، کسی چیز کا علم حاصل کرنے میں۔ اگر ہماری عقل سلامت نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی کسی چیز کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ رنگ کون سا ہے۔ کبھی کسی پاگل کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کچھ بھی بول دیتا ہے، کسی بھی چیز کو سن کر کچھ اور بیان کرتا ہے، تو یعنی کہ اس کی جب عقل ساتھ نہیں دیتی تو وہ صحیح چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ 5 جو سینسز ہیں وہ کام کر رہے ہوں پھر بھی وہ صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنی جو بلند چیز اللہ نے ہمیں دی ہے عقل، اس عقل کے ساتھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے علاوہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جس اپنے نام کو بیان کیا وہ اس میں ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن کریم میں بھی لکھے ہوئے ہیں، 99 نام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ نام ہیں جو قرآن کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن جو نام اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے، جو اسم ہے، یہ اس میں ذات ہے، یعنی کہ یہ اس کی ذات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اس میں صفات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کا استعمال کیوں فرمایا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رحمان ایک ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رحیم ایک ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کریم ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کا یہاں پر انتخاب فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ ایک۔ کیوں؟ اس کی خاص وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمان ہے یا رحیم ہے یا دوسری جو بھی صفات ہیں، ان میں سے بہت ساری صفات وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، ان کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے پر بہت زیادہ رحم کرتی ہے۔ اگر عام انسانوں کی بات کریں تو عام انسانوں میں جتنا زیادہ ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اتنا رحم کوئی اور کسی پر نہیں کر سکتا۔ عام انسانوں سے اوپر ہٹ کر کے بات کریں، خواص میں بات کریں تو
ایک نبی اپنی امت پر جتنا زیادہ رحم کرتا ہے، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جتنے زیادہ رحیم ہیں، ہم پر جتنے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اتنا رحم ایک ماں بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب پتہ چلا کہ جو ماں کو رحم کرنے کی کوالٹی ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی، اللہ نے اس کو کوالٹی دی، اور ماں سے بھی زیادہ یہ جو کوالٹی دی وہ نبیوں کو دی، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ جس کو یہ کوالٹی دی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے نام ہیں، وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی دی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے نام کا انتخاب فرمایا کہ جس میں کسی کی بھی شمولیت کا کوئی امکان نہ ہو، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اس کی صفات کاملہ ہیں، اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنے اسم ذات کا انتخاب فرمایا، کسی اور نام کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اب جو اس کا تیسرا رکن ہے وہ ہے احادیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا کس معنی میں ہے، اور یہاں پر احد کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ واحد کا لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا۔ واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، احد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، لیکن جو لفظ احد ہے اس میں واحد سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے ایک ہونے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مبالغے کو فرمایا، اس مبالغے کے لیے اس لفظ کا انتخاب فرمایا اور اپنے آپ کو احد فرمایا، اور اس کے ساتھ میں ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، نہ تو کوئی اس کی ذات کے جیسا ہے، نہ کسی صفت کے معاملے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے جیسا ہے، کوئی اللہ کا ہم بندہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے چوتھا رکن بیان فرمایا وہ ہے فمدیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی کہ اس کے وجود کو کسی حاجت، اس کے وجود کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، لیکن ہمارا بھی ایک وجود ہے، آپ کا بھی ایک وجود ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا جو وجود ہے یہ محتاج ہے اس بات کا کہ ہمارا وجود تب سے قائم ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی بات کی احتیاج نہیں، کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی نے قائم نہیں کیا، نہ قائم کیا ہے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کو فنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خود اپنی ذات سے قائم ہے۔ تو یہ معنی ہے سمدیت کا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی قرآن میں سمیع فرمایا ہے، بصیر فرمایا ہے۔ یہاں پر میں اس فرق کو واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی سمیع فرمایا ہے اور بصیر بھی فرمایا ہے۔ اب کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یعنی کہ سننے والا ہے، تو اس کے سننے میں اس کو کسی بات کی حاجت نہیں ہے، لیکن ہمارے سننے میں حاجت شامل ہے، یعنی کہ ہمارے اگر کان خراب ہو جائیں تو کیا ہم سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ ہمیں سننے کے لیے ہم محتاج ہیں کہ ہمارے کان جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، تبھی ہم سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری ضرورتیں ہیں سننے کے لیے، جیسے کہ کوئی انسان میلوں دور بیٹھا، سینکڑوں میل دور بیٹھا کچھ کہہ رہا ہے، تو کیا ہم یہاں سے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، کیونکہ ہمارے کانوں کی جو سننے کی جو پاور ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ تو ہمارا جو سننا ہے وہ بہت محدود ہے اور مشروط ہے، یعنی کہ ہمارے سننے میں بہت ساری لمیٹیشنس ہیں، پابندیاں ہیں۔ ہم اس طریقے سے نہیں سن سکتے جس طریقے سے اللہ سن سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو سننا ہے اس میں بے نیازی شامل ہے کہ اس کو کسی بات کی حاجت نہیں ہے، لیکن ہمارا جو سننا ہے اس سننے میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کے اختیار کے، اس کی دی ہوئی طاقت کے محتاج۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس نے ہم کو بھی دیکھنے والا بنایا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی ہونے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہمارے دیکھنے میں ہم آنکھوں کے بھی محتاج ہیں اور آنکھوں میں روشنی کے بھی محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کی ضرورت ہے اور نہ آنکھوں میں روشنی کی ضرورت ہے۔
اس طریقے سے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر روشنی ہونی چاہیے، وہ اجالے میں ہوگی تبھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ اندھیرے میں ہوگی تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ ہر معاملے میں دیکھنے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور بہت ساری پابندیوں کے تحت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے کے معاملے میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ مطلقاً دیکھ سکتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی شے اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، چھوٹی سی ہو، بڑی سی ہو، پتھروں کے نیچے ہو، زمین کی 7 تہہ کے نیچے ہو، جنت میں ہو، دوزخ میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بلا کسی قید کے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے معاملے میں، اپنی طاقت کے معاملے میں بے نیاز ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور سبھی کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے، تو میں اس کو تھوڑا شارٹ میں کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم 5ویں رکن پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لا والدیت، کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے نبی تھے، تو یہودی مانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو فرشتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ یعنی کہ کرسچنس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے تمام عقائد کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا لم یلد، کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی کہ جس طریقے سے ایک باپ کسی بیٹے کو پیدا کرتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ جو ایک باپ ہوتا ہے جب اس کی اولاد اس سے پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اپنے جسم کا جز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی اپنے باپ کا خون ہوتی ہے، خون کا قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ بعد میں ایک انسان بنتا ہے، وہ انسان بن کر کے پھر دنیا میں آتا ہے اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو خون کا قطرہ باپ کا تھا وہ اس کے جسم کے اندر تھا، تو وہ جو خون تھا وہ اس کے اپنے جسم کا ہی ایک جز تھا، اس لیے وہ جز جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے باپ کا جز ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی، تو یقیناً وہ بھی اس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کا جز ہوتی، اور اگر جز ہوتی تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے وہ اس کے اندر بھی شامل ہو، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر ضروری تھا کہ کیونکہ وہ بھی اللہ کا جز ہے تو اس کی بھی عبادت کی جائے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا بیٹی جیسا عقیدہ نہیں رکھا، اس کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ صرف کن فرماتا ہے اور اس کے حکم سے تمام کائنات، تمام مخلوق جو ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو چھٹا رکن ہے وہ ہے ولم یولد، کہ نہ وہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی کبھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور کیوں باپ نہیں ہے؟ کہ اگر باپ ہوتا تو باپ جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بیٹے سے پرانا ہوتا ہے، بیٹے سے پہلے سے موجود ہوتا ہے، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ بعد میں پیدا ہوا اور بیٹا پہلے پیدا ہو گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو لازم تھا ماننا کہ وہ پہلے ہے اور اللہ بعد میں، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو بعد میں ہوگا وہ قادر مطلق خدا نہیں ہو سکتا، وہ سپریم پاور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو پہلے تھا وہ بھی خدا ہوتا، اور دو خدا ہو نہیں سکتے۔ اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا باپ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، خود اپنے وجود سے قائم ہے، اپنے وجود کے لیے وہ کسی باپ کا یا کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور 7ویں جو چیز ہے وہ ہے لا کفویت، یعنی کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، نبی ہو، ولی ہو یا کوئی انسان ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا کسی بھی معاملے میں، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، یا صفات میں وہ صفات بھی اگر ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، اور بہت ساری صفات ہیں، رحم کرنے کی صلاحیت، تو یہ ساری جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کسی بھی صفت کے معاملے میں چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں شریک نہیں ہو سکتا، اس جیسا نہیں ہو سکتا، اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 7 ارکان ہیں توحید کے کہ اگر ان کو کسی طریقے سے مان لیا جائے
جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا جس طریقے سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے، تو یہ کہا جا سکتا ہے اس کے لیے کہ اس نے اپنا عقیدہ توحید جو ہے اس کو مکمل کر لیا۔ اور یہ یاد رہے جو چیز سب سے پہلے میں نے بیان کی کہ عقیدہ توحید میں جس چیز کو اللہ نے بنیاد بنایا ہے وہ ہے واسطہ رسالت، کہ آپ کو یہ مان کر ہی چلنا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ جیسا آپ نے بتایا ہے ہم نے اس طریقے سے اللہ کو مانا ہے۔ اگر آپ کچھ اور بتاتے تو ہم کچھ اور مانتے، لیکن جو حق تھا آپ نے وہی بتایا اور ہم نے وہی مانا۔ اس طریقے سے ہی ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اب ہم عقیدہ توحید کا جو اپوزٹ پارٹ ہے، یعنی کہ اس کا جو برعکس ہے، شرک، تھوڑا سی ہم اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے عوام میں بہت سارے کنفیوژنس پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بات بات میں شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، بزرگوں کے پاس جانا شرک ہے، ہاتھ چومنا شرک ہے، عرس کرنا شرک ہے، فاتحہ کرنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان کے وہاں شرک سے نیچے تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو شرک ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی اتنی کامن سی مسٹیک نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان شرک کرنے لگ جائے گا۔ جس طریقے سے جو میں نے توحید کو آپ کے سامنے بیان کیا، اسی طریقے سے جو شرک ہے وہ توحید کا بالکل اپوزٹ پارٹ ہوتی ہے۔ تو جتنے پوائنٹس پر ہم توحید کو بیان کر سکتے ہیں اتنے ہی پوائنٹس پر ہم شرک کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ شرک کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ شرک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو برابر مانتے ہیں، کسی کو اس جیسا مانتے ہیں۔ اور ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، ہم کسی کو بھی اللہ کی ذات کے جیسا یا اس کی صفات کے جیسا یا اس کے برابر اور اس کا ہم پلہ نہیں مانتے۔ اب شرک کے بھی کئی ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے ہم نے بھی بیان کیا کہ توحید کی کئی ساری کیٹیگریز ہیں، اس طریقے سے شرک کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ شرک فی ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو آپ کسی اور کو بھی واجب الوجود مانتے ہو، کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنی طاقت سے ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے۔ اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو آپ شرک فی ربوبیت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا یہ بھی شرک فی ربوبیت ہے۔ پھر ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، شرک فی الوہیت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوں، کسی کو معبود سمجھتے ہوں، تو یہ شرک فی الوہیت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اسی میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم مانتے ہو، یعنی کہ آپ مانتے ہو کہ جیسا علم اللہ تعالیٰ کا ہے ویسا ہی کسی اور کا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں، جتنی ہم منتیں مانگتے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، دعاؤں کا پورا کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی اور کے ساتھ رکھا جائے تو اس کو کہیں گے شرک فی الوہیت۔ لیکن ایک فرق ہے جس کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعا، اور دعا صرف اللہ ہی سے کی جاتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے سوا کسی سے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو آپ سبھی کی لائف میں آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی پریشانی آئی یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنے کسی دوست کے پاس گئے، کسی بھائی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ میری مدد کرو۔ آپ نے اس سے مانگا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے پوری دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے ہم ہوں آپ ہوں۔ آپ کا بچہ ہے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے ٹیچر نے اس سے فیس مانگی کہ مجھے فیس دو۔ وہ بچہ آیا، آپ سے اس نے فیس مانگی کہ ابا مجھے پیسے دو، مجھے اسکول میں فیس دینی ہے۔ آپ کی بیوی نے آپ سے اپنا نان و نفقہ طلب کیا کہ میری کھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ مجھے کھانا دو۔ تو ہر انسان دوسروں کے ساتھ اپنی ضرورتوں کے لیے کنیکٹڈ ہے، ہر انسان اپنی ضرورتوں کو دوسروں سے مانگتا ہے۔ لیکن کیا اس کو دعا مانگنا کہیں گے؟ کیا اس کو شرک کہیں گے؟ اس طریقے سے میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جناتوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا
اور ان کا جو سردار تھا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دیں۔ اب دیکھیں مطلقاً رزق مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی ایک وقت کی روٹی دے دو، 2 وقت کا کھانا دے دو، یہ نہیں ہے۔ مطلقاً جناتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور اگر انہوں نے رسول اللہ سے مانگنے کی غلطی سے کہہ دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو صحیح ہدایت دیتے اور ان سے کہتے کہ مجھ سے رزق مت مانگو، میں کوئی دینے والا نہیں ہوں، تمہیں اپنا رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن نہیں، جنات آئے، انہوں نے مانگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پکار کو، ان کی ریکویسٹ کو، ان کی فریاد کو سنا اور اس کو پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج سے تم جس ہڈی کو اٹھاؤ گے وہ تمہارے لیے گوشت بن جائے گی، اور تم جس لیٹ کو اٹھاؤ گے وہ تمہارے لیے پھل وغیرہ بن جائے گی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے جناتوں کے لیے قیامت تک کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ شرک ہے، مجھ سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ لیکن نہیں، تو بات صرف یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے اپنی کوئی حاجت کے لیے کہتے ہیں کہ میری فلاں ضرورت ہے، اس کو پورا کر دو، تو ہم اس کو دعا نہیں کہتے، ہم اس کو دعا سمجھ کر کے نہیں مانگتے، بلکہ ہم اس کو ایک ریکویسٹ، ایک فریاد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حاجت کے سلسلے میں بندوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رکھا ہے، تو ہم اسی کنیکٹیوٹی کے اصول کے تحت ہم ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں تو فرق یہ ہوتا ہے، ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم کسی بندے سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہاں پر ہم عبادت نہیں کرتے، وہاں پر ہم دعا نہیں کرتے، وہاں پر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے فرق کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کبھی اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہوں گے کہ دوسرے لوگ جو آپ سے کہتے ہیں کہ مزاروں پر مت جاؤ، ان سے کچھ مانگو نہیں، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، تو آپ وہاں پر بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر تمہاری بیوی تو تم سے نان و نفقہ مانگتی ہے، پھر کیا وہ بھی مشرک ہو گئی؟ تمہارا بچہ تم سے فیس مانگتا ہے، کیا وہ بھی مشرک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے انسان جو ہے ایک ضروریات کے معاملے میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ضروریات کے تحت ایک دوسرے سے مانگنا شرک نہیں ہوتا، اور جب عام انسان سے مانگنا شرک نہیں ہوتا تو پھر ولیوں سے مانگنا کیوں شرک ہوگا؟ نبیوں سے مانگنا کیوں شرک ہوگا؟ اور ابھی حدیث سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ حالانکہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی کہ ہڈی کو اٹھاؤ گے تو گوشت بن جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اختیار میں رکھا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو نکل جائے قیامت تک کے لیے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ تم جس ہڈی کو اٹھاؤ گے وہ گوشت بن جائے گی، تو یقیناً جناتوں نے مان لیا، اور آج بھی ان کا رزق اسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ جس ہڈی کو اٹھاتے ہیں وہ ان کے لیے گوشت بن جاتی ہے، تو جنات اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے اور نبیوں سے مانگنا شرک نہیں۔ شرک تبھی ہوگا جب آپ دعا سمجھ کر کے مانگیں گے، یا یوں سمجھ کر کے مانگیں گے کہ جس طرح اللہ دے سکتا ہے اسی طرح یہ بھی دے سکتے ہیں۔ جب ایسا آپ سمجھیں گے تبھی شرک ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ اللہ کے جیسا ماننا اور اس کی ذات میں اس کے برابر سمجھنا تبھی شرک ہوتا ہے، اس کے علاوہ شرک نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے شرک سے اسماء و صفات بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، ان میں کسی کو شامل کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا کہ کوئی اور بھی خالق ہے، یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ رزاق ہے کہ تمام کائنات میں جو رزق کا حقیقی انتظام کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ جس سے جو مدد ملتی ہے ہوتا تو وہ بھی رزق ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے۔ جیسے رسول اللہ نے جو جناتوں کو عطا کیا وہ اپنی ذات سے عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے کی قدرت دی ہے، عطا کرنے کی طاقت دی ہے، تب عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں، ان میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شرک فی اسماء و صفات۔ اس طریقے سے شرک فی الاحکام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام، جو فرض، جو شریعت ہم پر نازل کی ہے، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ واجب ہیں، یہ حرام ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ تعلیمات ہم تک پہنچا دی۔ ان تعلیمات کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی تعلیمات کو بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کی طرح ہے، یہ بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے، یا یہ بھی چیز ہمارے لیے حرام کر سکتی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں شرک فی الاحکام۔ تو
المختصر یہ کہ جو شرک ہے وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ توحید کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ شرک کسی بھی کیٹیگری میں تبھی ثابت ہوتا ہے جب صراحت کے ساتھ توحید کے کسی پوائنٹ کی، کسی کیٹیگری کی نفی ہو رہی ہو۔ اگر آپ کے کسی عمل میں توحید کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو بالکل اطمینان سے رہیے کہ آپ شرک نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجیے کہ بھائی آپ نے جو فتویٰ لگایا ہے یہ شرک کی کون سی کیٹیگری ہے اور توحید کی کون سی کیٹیگری کا اپوزٹ ہے، کس کی یہ مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر آپ جب بھی یہ سوال ان سے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ فتویٰ دینے والے اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ کبھی توحید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ انہوں نے توحید کو پڑھا ہوتا ہے اور نہ شرک کو پڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر بیان میں اسی کے ساتھ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اگلے 10-15 منٹ تک میں یہاں پر حاضر ہوں آپ کے